اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح ہر مسلمان کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں اور صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمام نمازوں میں خصوصاً بیج والی نماز یعنی عصر کی نماز کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول علیہ السلام سے سنی ہے۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو، یعنی اے فرشتوں سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہوں، اور ہوں تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی ہوگی۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندے کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا ہی چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی عصر کی نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہاں ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی تسبیح اللہ کی اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سن لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، تسبیح انسان کی روزمرہ کی زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطینی شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی عطا فرمائے، آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت
اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسدین سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ جس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت کے چھپے خزانے مل جاتے ہیں۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی آپ کا مقدر ہوتی ہے، کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کی آراء سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سوچ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ حقیقی رب ہے، عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی اس کے پاس اس کی دلیل، تو بے شک اس کا حصہ اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت ہی اہم انداز میں واضح فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد ناظرین یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے اور اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے، اور ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں انتہائی خوبصورت، انتہائی آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، ذکر الہی بصیرت کا آغاز ہے، ذکر الہی جمال فطرت کا اقرار ہے، ذکر الہی حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائی اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ زاہد کے ذکر میں اور عابد کی فکر میں خالق آفاقی کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں معصیتوں سے آلودہ ہیں، نفس و شیطان کے چنگل میں ہم پھنس کر اپنے ہی رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے، اور نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان نے حق تعالی سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا رستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ اور استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ یعنی یہ کہنا کہ یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے،
ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پر پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے بڑے فوائد بتائے ہیں۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے وہ استغفار کرے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، استغفار کرتے رہو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرمائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ رب العزت کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اور صرف یہی نہیں، استغفار سے دولت اور اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض تک کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال اور دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس ہی یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے وہ رزق میں خیر اور برکت عطا فرماتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اسے بھول جائیں، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے سکون عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کرنے سے ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اصل میں یہ مومن بندے کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح بندے کو اپنے آپ پر اور اسلام پر اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں شکوہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی یہی عمل اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظی کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا ورد دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، وہ تسبیح جو نماز عصر کے بعد پڑھنی ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، کہ جس میں دنیا اور آخرت کے خزانے چھپے ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں، اور نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے، ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے، غرض اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے۔ اللہ پاک کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب، ان ناموں کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب اس طرح سے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یا تسبیح کرو تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کے یہ 3 ناموں کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے، جو کہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا اظہار، اس کے شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے، اور اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 دفعہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع صورت یعنی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل، مجرب عمل اور نبوی عمل ہے۔ آپ نے اسے نماز عصر کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے راز پوشیدہ ہیں۔ فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان کے متعلق بتائیں، تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو، اور جو فوائد آپ کو ہوں گے انشاءاللہ آپ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی اتنا اجر عطا فرمائیں گے جو کہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔